ایک خاتون ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج تاریخ کی کتابوں میں آپ کی روایت سے وہ سارا حلیہ آپ کا بیان ہوتا ہے۔ قالت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثجلۃ ولم تزریہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثۃ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ علاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید واحسنہ واجملہ من قریب حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حزر کأن منطقہ خرازات نظم یتحدرن ربعۃ لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا منفذ۔ کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا، جانتی نہیں ہے کون ہے، لیکن اتنا مختلف ہے یہ انسان کہ فوراً نگاہیں اس کی طرف جم کے رہ جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنی کشش تھی لوگوں کے لیے، کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور پورے غور سے دیکھتا۔ لہذا کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں سے بھی خوش اخلاقی برتتے۔ ہم تو صرف اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں نا جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں، اور باقی ہمیں کیا پڑی کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کریں۔ نہیں، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، آئی بروز، خاموش ہو تو پروقار، یعنی آپ کی خاموشی بھی بہت باوقار تھی۔ یہ نہیں کہ انگڑائیاں لے رہے ہیں، اباسیاں لے رہے ہیں، یون کر رہے ہیں، نہیں، پروقار۔ یہ نہیں کہ ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، ادھر ادھر ادھر، کہ بیٹھے بھی چین نہیں آ رہا، نہیں، پروقار۔ گفتگو ایسے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں، جیسے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ دور سے دیکھے تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھے تو اور بھی حسین و جمیل، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد، نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو، شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر، قابل قدر، ساتھی ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، آس پاس، کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں، مخدوم، مطاع، یعنی ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار، نہ ترش رو نہ فضول گو۔ یہ ایک سٹنگ میں جو کچھ وہ آبزرو کرتی ہیں اسی طرح بیان کر دیتی ہیں، ایک ایک چیز۔ یہی وجہ ہے آپ کی شخصیت اتنی بارونق تھی، اتنی پرکشش تھی، اور یاد رکھیے شخصیت کبھی مصنوعی ہتھ کنڈوں سے پرکشش نہیں ہوا کرتی۔ ہر اس شخص کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے جس کے دل میں ایمان کا سچا نور ہو،
جو منافقت سے پاک ہو، جیسے اندر ویسے ہی باہر ہو. جب اندر روشنی ہوتی تو باہر پھوٹی پڑتی ہے. جب اندر لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے تو عمل سے خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے. جب اندر سچی محبت ہوتی ہے تو خود بخود باہر آنے لگتی ہے. یہ ساری خوبیاں جو آپ کے ظاہر میں جھلکتی تھی دراصل آپ کے اندر تھیں. اسی لیے کفار کیا کہتے تھے کہ جادوگر ہے، اور منع کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ سے نہ ملنے پائیں، کیونکہ جو آپ سے مل گیا پھر وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے گا، پھر وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے بہتر ہے نہ کوئی آپ سے ملے، نہ آپ کا کلام سنے، نہ آپ کی بات سنے. آج ہمارے اندر اس کا ایک حصہ بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ عموماً صرف باہر باہر سے، صرف ان چیزوں میں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، ان میں نہیں جو اللہ کو نظر آتی ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں. جب اندر کا انسان خوبصورت بننے لگتا ہے تو پھر ہر چیز پرکشش ہونے لگتی ہے. ہمیں بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اندر باہر سے چمکنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، ہر قسم کے عیب باہر نکال پھینکنا، شخصیت کے، کردار کے، اخلاق کے، اور اچھی چیزوں کو کلٹیویٹ کرنا، اگانا. تزکیہ میں پھر تربیہ بھی آ جاتی ہے. یعنی ایک طرف انسان کی اخلاقی برائیوں کو، عقیدے اور ایمان اور عمل کی خرابیوں کو دور کرنا، اور دوسری طرف اچھے اخلاق کو اندر پیدا کرنا. ہمارا آپ سے تعلق اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی بات کو صحیح معنوں میں لینے والے ہوں، پوری طرح، آدھا آدھا نہیں، ظاہر ظاہر سے نہیں، اندر سے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے اور صحیح بنیادوں پہ قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہو. ہم آپ کا احسان ماننے والے ہوں، آپ سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کے مشن کے لیے. آپ بھلا کیوں آئے تھے دنیا میں؟ رحمت للعالمین بن کر نا، انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر. اور وہ چھوڑ گئے جاتے ہوئے کس کے پاس؟ امت مسلمہ کے پاس. تو اگر ہم کو آپ سے سچی محبت ہے نا، تو ہم سب سے پہلے اس کام کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے ہوں کہ جو کام آپ کر کے گئے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنا خون بہایا تھا، دانت زخمی کیے تھے، پتھر کھائے تھے، گالیاں کھائی تھی، ہم بھی اس کام کے کرنے والے ہوں.